بھئی ہر دن بتانا، آپ کو اطلاع کرنا اچھی بات نہیں. جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی یہ 21ویں آیت ہے. اس سے پہلے 1 سے لے کر 5 آیات تک مومنین کی صفات بیان کیے گئے، اور پھر اس میں اس کا ایک نتیجہ بیان کیا گیا کہ اگر مومنین یہ کام کرے، غیب پر ایمان لائے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، حضور پر اور حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب پر اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھے، تو نتیجہ یہ بیان کیا کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے. یہ وہ 5 آیتوں کا خلاصہ. اس کے بعد پھر کافروں سے متعلق بات چیت ہوئی، جس میں کافروں کی ہر دھرمی ضد اور کفر پر اصرار اور کھلی دشمنی کو قرآن نے بتایا، اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ان کی قسمت میں ہی کفر ہے، یہ ایمان لانے کے نہیں. ان کی دلوں پر، کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور آنکھ پر جو ہے پٹی ڈال دی ہے. اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایک بڑا عذاب ہے، یہ ایمان لائیں گے نہیں. پھر اس کے بعد کچھ آیتیں، تقریباً 13 آیتیں لگاتار منافقین سے متعلق تھی، جس میں بتایا گیا کہ منافقین کے کیا معاملات تھے. منافقین اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے، وہ تمام باتیں آپ کو بتائی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین حقیقت میں نہ تو مسلمانوں کو اور نہ ہی حضور کو دھوکہ دے رہے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنے کو دھوکہ دے رہے تھے، خود کو دھوکہ دے رہے تھے. اور ان کا بھی ایک نتیجہ بتایا گیا کہ ایک ایسی تجارت یہ لوگ کر بیٹھے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو تجارت بھی نہیں آتی کہ کیسے کی جاتی ہے. مطلب یعنی وہی تجارت کہ کفر کے بدلے انہوں نے جو ایمان کو خریدا، ہدایت کو خریدا، گمراہی کے بدلے یہ بھی ٹھیک سے نہیں خرید پائے. یہ تمام باتیں سورہ بقرہ کا ایک مکمل خلاصہ جو ابھی ہم نے 1 منٹ کے 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھی، پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک. اب 21ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. یعنی تم سے پہلے جتنے لوگ آئے دنیا میں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہے. قرآن پاک میں کیا ہے، یا ایھا الناس یہ لفظ آیا ہے. اب یاد رکھیے کہ ایک بات یہ ہے کہ یا ایھا الناس آیا ہے. امام بزاز نے اپنی کتاب مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اپنی اپنی سندوں سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس صورت میں آیت یا ایھا الناس ہو، جس بھی صورت میں، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، جس صورت میں یہ آیت ہو، اس طریقے سے ہو، یا ایھا الناس، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس صورت میں آیت یا ایھا الناس ہو وہ مکی ہے. اور ابھی ہم نے کیا پڑھا آپ کے سامنے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہی پڑھا نا. اور پھر ہم نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، دونوں بات سمجھ میں آ رہی، ٹکرا رہی ہے، اس کا جواب بھی سننا ہے. تو امام بزاز نے اپنی کتاب مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس صورت میں آیت یا ایھا الناس ہو وہ مکی ہے، اور جس صورت میں آیت یا ایھا الذین آمنوا ہو وہ مدنی ہے. وہ مدنی ہے. چونکہ یا ایھا الناس سے مراد کیا ہے، تمام لوگ،
وہ مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو. اور مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں مکی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی اگر یا ایھا الناس ہو تو وہ صورت مکی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تمام لوگوں سے خطاب ہوتا تھا، کیا مسلمان کیا کہ کچھ بھی. اور مدینہ منورہ میں بھی تمام سے خطاب ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی خاص خاص وقت میں صرف مسلمانوں سے ہوتا تھا. تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ اگر یا ایھا الذین آمنو کسی صورت میں ہو تو مطلب یہ کہ وہ صورت مدنی ہے، اور اگر یا ایھا الناس ہو تو وہ صورت مکی ہے. پر یہ صورت جو سورہ بقرہ ہے یہ ہے مدنی، لیکن اس میں کیا آیا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. تو دیکھو یا ایھا الناس آیا تو صورت تو مدنی ہے، پھر یا ایھا الناس آیا تو مکی ہونا چاہیے. اس کا جواب دو ہے. نمبر ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جس صورت میں یا ایھا الناس ہو وہ مدنی، جس میں مکی، اور جس میں یا ایھا الذین آمنو یہ ہو وہ مدنی، یہ تب ہے جبکہ کسی صورت میں صرف یہی ہو. یعنی کسی صورت میں صرف یا ایھا الناس ہو، یا ایھا الذین آمنو نہ ہو، صرف یا ایھا الناس ہو. اور سورہ بقرہ میں دونوں ہے، کہیں پہ یا ایھا الناس ہے، کہیں پہ یا ایھا الذین آمنو ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی صورت میں صرف یا ایھا الناس ہو تو وہ صورت مکی، صرف یا ایھا الذین آمنو ہو تو وہ صورت مدنی. لیکن جس میں دونوں ہوں تو پھر کچھ اور قرینہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کو کیا قرار دیں گے. تو یہ ایک اور قرینہ ہے. اب دوسرا جواب جا رہا ہے، جس صورت میں خاص منافقین کا ذکر ہو پھر وہ صورت مدنی ہوتی ہے. اور اس میں ایک نہیں 13 آیتیں منافقین سے متعلق ابھی کل ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پتا چلا کہ یہ جو 13 آیتیں جو ذکر کی گئی منافقین سے متعلق، تو اب بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ یہ یا ایھا الناس ہے، اب اس صورت کو مدنی قرار دینے میں یا مدنی ہونے میں اب کوئی دقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منافقین کا ذکر، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جس صورت میں منافقین کا ذکر ہو وہ صورت مدنی ہوتی ہے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی. تو اب ایک بات اب سمجھنا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ اس امید کہ تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اب ایک بات سمجھیے، امید کون شخص کرتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ کام ہو کہ نہ ہو، بھائی کیا ہے، امید ہے ہو جائے گا. امید جس کو معلوم نہ ہو یہ، تو اس امید کا مطلب کیا؟ یہ اللہ کی امید ہے؟ کہتے نہیں، اس امید کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. مطلب کہ اس امید سے اللہ نے تم کو پیدا کیا تاکہ تمہیں کیا ہو؟ پرہیزگاری ملے. تو یہ امید تمہاری ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے. اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ پرہیزگار بن پائے گا نہیں بن پائے گا، یعنی یہ امید آپ کو کرنا ہے. تو امید کا تعلق مخلوق سے ہے، بندے سے ہے، لوگوں سے ہے، اللہ سے نہیں ہے. یہ ذہن میں دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بھی سمجھنا ہے، چونکہ لعلکم جہاں بھی لعل کا معنی آتا ہے امید کے معنی میں اس کا، چونکہ آپ مدرسے کے بچوں کے سامنے ہم لوگ اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ چونکہ اتنی گہرائی میں جا نہیں پائیں گے تو صرف آسان اور اوپر کی بات سمجھیے کہ لعلکم کا کیا مطلب ہے. لعلکم کا معنی ہوتا ہے امید. سمجھ رہے ہیں؟ امید اللہ کی ذات سے کوئی امید کا تعلق نہیں ہے، وہاں تو یقینی یقین ہے. تو یہ اس امید کا تعلق مخلوق سے ہے، اللہ سے نہیں ہے. باقی ایک بات اور سمجھنی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، سب سے کہا جا رہا ہے. اے لوگوں کہا گیا نا، لوگ سے مراد مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں اب تک جتنے لوگوں کا ذکر ہوا وہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا: مومنین کا، کافرین کا، منافقین کا. یعنی مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا، ان تینوں لوگوں کا ذکر ہوا. اب قرآن ایک ساتھ تینوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. اے لوگوں، اب سب کو کہا جا رہا ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا منافق، سب کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو. اب سوال یہ کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، پر منافقوں سے اور کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھیے. کہاں سب کو جا رہا ہے یہ بات آپ کو سب سے پہلے دماغ میں رکھ لینا ہے. کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب سے خطاب ہے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اب وہ الگ بات ہے، آپ ایک مثال لیجئے، جیسے میں کسی شخص کو کہوں کہ بھئی نماز پڑھو، یا کوئی بھی کسی کو کہے نماز کا وقت جائے کہ نماز پڑھو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ بغیر وضو کر کے نماز پڑھنے آ جائے گا. کیا کرے گا پہلے؟
وضو کرنا ضروری ہے تو وضو کرے گا نا, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. اب آپ ادھر آئیے, مومنین سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھو, تو مومنین کا ایمان ہے پہلے سے, ایمان پہلے سے ہے, تو اب ایمان لانا نہیں ہے, اب نماز پڑھنا ہے. اگر پہلے سے پڑھ رہا ہے نماز, تو مراد یہ ہے کہ نماز پر ثابت قدم رہو, نماز کو قائم رکھو, دائم رکھو. اگر مومنین مراد لیا جائے تو سمجھ رہے ہیں, یعنی مومنین کو کہا جا رہا ہے اے لوگوں نماز اللہ کی عبادت کرو, تو کیا مطلب ہے؟ عبادت اگر وہ پہلے سے کرتے آ رہے تو مطلب یہ ہے کہ اس عبادت میں قائم رہو, دائم رکھو اس عبادت کو, یعنی کرتے رہو, ثابت قدمی اختیار کرو. اور منافقین سے اگر اس خطاب, منافقین سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جو یہ اوپر سے عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو, خلوص کے ساتھ عبادت کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی منافقین سے اس خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اوپر نہیں, خلوص کے ساتھ, صرف زبانی طور پر دکھاوا کے لیے نہیں, اب واقعی مسلمان بن کے حقیقت میں جو ہے عبادت کرو خلوص کے ساتھ. اس کا یہ مطلب ہو گیا. اب ایک بات یہ کہ کافروں سے کیا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو, تو یہ نہیں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے, بلکہ جب کہا جائے یا نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے وہ وضو کرے گا پھر جا کے. تو اسی طریقے سے اگر یہ کافروں کو بھی کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے, تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اے کافروں اللہ کی عبادت کرو. مطلب یہ ہے کہ عبادت سے پہلے ضروری کیا ہے؟ ایمان. ایمان نہیں ہے تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ اب اس میں دو تقاضے ہوئے, عمل کی بھی بات ہو رہی ہے اور عقیدے کی بھی بات ہو رہی ہے. کہ اگر صرف مومنین کی بات کریں گے تو صرف عمل کی بات ہو رہی ہے, چونکہ وہ ایمان لا چکے ہیں. اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو صرف عمل کی بات ہے کہ نماز پڑھو, اور اگر نماز بھی پڑھ رہے تو اب عمل میں ثابت قدمی کی بات ہے کہ اس میں ثابت قدمی اختیار کرو. یہ نہیں کہ صرف رمضان رمضان پڑھو باقی نہ پڑھو. اب سمجھ رہے, ثابت قدمی کی بات ہو رہی ہے, نماز پڑھو. اور منافقین کی بات ہے تو وہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو چونکہ خلوص سے نہیں پڑھ رہے, دکھاوا کے طور پر پڑھ رہے, دھوکہ کر رہے وہ, تو اب منافقین سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دھوکہ کے خلوص کے ساتھ پڑھو. اور کافروں سے اگر یہ تقاضا کیا جائے تو اب اس تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان لے کر آؤ پھر نماز پڑھو. یعنی دونوں مطالبہ ہے, ایمان کا بھی اور نماز کا بھی. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کا بھی اور عمل کا بھی, دونوں کا مطالبہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو. کیوں؟ تاکہ یہ امید کرتے ہوئے کہ تم کو کیا ملے؟ تقوی ملے. اب ایک بات اور سمجھنی ہے, امید کے لیے کہا جا رہا ہے, یعنی عبادت کرنے کے بعد پر یقین مت ہو جانا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی تو متقی ہو گئے. نہیں, میں نے بتایا تھا آپ کو, حضرت عمر فاروق عید کے دن رو رہے تھے. جب پوچھا گیا کہ یہ تو خوشی کا دن ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ میں نے نمازیں بھلے پڑھی, تراویح میں نے بھلے پڑھی, روزے میں نے بھلے رکھے, لیکن کیا معلوم کہ یہ نمازیں, یہ روزے, یہ تراویح, یہ جو عبادتیں میں نے کی, یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس سوچ میں رو رہا ہوں, اس کی وجہ سے رو رہا ہوں, اس فکر میں رو رہا ہوں. تو دیکھیے امید, وہ امید کرنے میں کوئی نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. یعنی نماز پڑھنے کے بعد انسان کو پر یقین نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہماری نماز قبول ہو ہی گئی, ہم متقی ہو ہی گئے. نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان یقین اور امید کے بیچ میں ہے. سمجھ رہے؟ تو پر یقین نہیں ہو جانا ہے, یہ امید کرنا ہے کہ شاید میری نماز قبول ہو گئی, شاید تقوی نصیب ہو جائے. یہ نہیں کہ یقین نہیں کر لینا ہے کہ آج سے میں متقی بن گیا. کوئی غرور فخر یہ نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو پر یقین نہیں ہونا ہے. ایک بات یہ سمجھنی ہے. اب دوسری جو آیت ہے اس بارے میں اگر آپ بات کریں گے, آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا, یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس کا ترجمہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا, یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اور کیوں عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو عمارت بنایا,
اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت کو سمجھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش، بچھونا بنایا۔ عام طور پر زمین کس چیز کی ہے؟ یہ مٹی کی ہے۔ یہ ہے کس پر؟ پانی کے اوپر۔ اب آپ ایک بالٹی پانی لیجئے اور ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پانی نیچے جاتا ہے کہ مٹی کا ڈھیلا نیچے جا رہا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے نیچے جانا، پانی کی خاصیت ہے مٹی سے اوپر رہنا۔ مگر یہ اللہ کا کیا کرشمہ ہے، کیا نظام ہے اللہ کا کہ پانی کے اوپر مٹی ہے اور آپ اس پہ آرام سے دنیا جہان کے تمام کاروبار، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، گاڑی چلانا، یہ کرنا، سب کچھ کرتے ہیں آپ کھیتی باڑی کرتے، گھر مکان بناتے ہیں۔ اب نظام دیکھیے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے کیا کیا نہیں کیا، یعنی یہ دیکھیے نا، خلاف عادت ہے۔ آپ ایک بالٹی پانی لیجئے، اس میں مٹی ڈال کے دیکھیے آپ، تو مٹی نیچے چلی جائے گی، پانی آپ کا اوپر ہی رہے گا۔ مگر یہ کیا نظام الہی ہے کہ پانی کے اوپر مٹی ہے؟ یہ زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے۔ ابھی میں ایک آیت آپ کے سامنے میں پڑھنے کی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس بات کو آپ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا۔ اور یہ زمین ہے کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر۔ اور یہ زمین کیسے بنی؟ حدیث پاک کا مفہوم اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو چونکہ آپ لوگ اس علاقے میں ہیں جہاں پہ نمک وغیرہ کی کھیتی ہوتی ہوگی، پہاڑی علاقے میں، وہ جھاگ، نمک کیسے بنتا ہے؟ جھاگ سے، پانی کے جھاگ سے۔ دریا میں جب پانی کی تیزی آتی، جھاگ آئے تو اس جھاگ سے وہ نمک کی کھیتی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمندر کے، چونکہ پانی کے اوپر زمین ہے، زمین جو بنائی گئی ہے اسی جھاگ سے بنائی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو زمین ہے یہ حقیقت میں سمندری پانی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کا جو ایک اللہ کی مخلوق، اللہ کے جو 18,000 عالم میں سے ایک عالم جو پانی ہے، اس کی جھاگ کو ہم زمین کہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جو زمین جس پر آپ چل پھر رہے ہیں، یہ مٹی جو ہے یہ جھاگ ہے سمندر کی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ چونکہ زمین اسی طریقے سے، زمین کی پیدائش یوں ہوئی، اللہ نے زمین کو اس طریقے سے بنائی ہے۔ زمین کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اس طریقے سے، پانی کی جھاگ سے زمین کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ نے زمین کو، اچھا مٹی کی تو خاصیت یہ تھی کہ وہ نیچے چلی جائے، مگر مٹی زمین پانی کے اوپر ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور اللہ نے آسمان کو عمارت بنائی۔ اب عمارت بنایا اللہ نے آسمان کو۔ اب عمارت میں تو اس میں صرف چھت نہیں ہوتی ہے، اس میں دیوار بھی، اگر دیوار نہ بھی ہو تو کم سے کم پیلر تو چاہیے نا بھائی، کھمبے تو چاہیے۔ پر اس آسمان میں کون سا کھمبا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے اس نظام کو کس انوکھے انداز میں ترتیب دیا، اس کائنات کو، اس دنیا کو، جو کسی اور کی قدرت کی بات نہیں، کسی اور کی طاقت میں نہیں کہ کوئی ایسی عجیب و غریب کارنامے کوئی کر جائے۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ بغیر کھمبے کے یہ اتنا بڑا شامیانہ بنایا مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، یہ اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، زمین آسمان کو بنا کر۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پانی کی پیدائش کا بھی بڑا الگ معاملہ ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے پھر کئی بات آئے تو کریں گے، ابھی بہت وقت ہو جائے گا۔ پانی، آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس میں سے جو ہے زمین میں سے اللہ نے کیا کیا؟ پھل نکالے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہارے کھانے میں کام آئے۔ اللہ نے اس طریقے سے نظام کو بنایا۔ اب آپ یاد رکھیے کہ انسان کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے انسان کو، اور جتنی جلدی جلدی چاہیے، اللہ نے اس کی فراوانی اتنی ہی رکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کو ہر 10-20 سیکنڈ میں سانس چاہیے، اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو ہر 5-7 سیکنڈ میں چاہیے، یا کم سے کم 10-20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ آدمی زیادہ سے زیادہ، بھئی 1 منٹ رہ جائے جس کی لمبی سانس، اس کے بعد تو چاہیے نا ہوا، جو آکسیجن چاہیے انسان کو ہر وقت چاہیے، اور بغیر اختیار کے چاہیے۔ بھئی آپ کھانا چاہتے ہیں تو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پانی پینا چاہتے ہیں تو پیتے ہیں، یعنی اختیار سے کھاتے، اختیار سے پیتے ہیں۔ ابھی آپ چلنا چاہیں گے تو اختیار میں لائیں گے، ارادہ کریں گے تو چلیں گے، نہیں تو بیٹھے ہیں۔ مگر سانس لینے کے لیے کوئی اختیار نہیں، آپ کے اختیار، بلا اختیار اللہ نے اتنی فراوانی کی ہے کہ آپ اختیار کرو، اس کا ارادہ کرو نہ کرو، آپ سانس بس سانس لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، آکسیجن کا ماترا آپ کے پاس ہے برابر مقدار میں۔ تو جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اس کی فراوانی کر دی ہے۔
اور صرف نہ فراوانی بلکہ اتنا قریب بھی کر دیا انسان کے، ناک کے قریب کر دیا بالکل. سانس لینے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، کھانے کے لیے آپ کو برتن کے پاس جانا ہے، کھانے کے پاس جانا ہے، یہاں کہیں جانا نہیں ہے. جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کی مقدار بھی بڑھا دی اور وہ آپ کے قریب بھی کر دیا. سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے آکسیجن کی، سب سے زیادہ، اور بہت قریب بھی ہونا چاہیے، تو بہت زیادہ بھی دیا اور بہت قریب بھی دیا کہ ناک کے قریب کر دیا. آپ کا اختیار ہو یا نہ ہو، آپ سوئی بھی ہے تب بھی سانس لے رہے، آکسیجن آپ کو اللہ فراہم کر رہا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے نظام کو کس طریقے سے ترتیب دیا ہے. تو دیکھیے اس بات کو سمجھیے تو آپ کو پوری آیت سمجھ میں آئے گی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. ہم اگر چاہے تو آپ کو جو ہے جلدی جلدی میں 30 دن میں آپ کو ہم کم سے کم کچھ نہ صحیح تو 2-3 پارے تو ہم ترجمہ کرا سکتے ہیں، لیکن صرف ترجمہ سے بھی وہ فائدہ نہیں ہے جتنا کہ آپ آیت کی گہرائی کو سمجھیں. کیونکہ قرآن کا صرف ترجمہ صرف پڑھ لینا یہ کوئی کمال ہم نہیں سمجھتے ہیں، سمجھ رہے، اسی لیے آپ کے ساتھ ایک ایک آیت تسلی سے ہم بیان کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے پوری بات. اچھا، اس کے بعد انسان زیادہ تر کیا کر سکتا ہے؟ بھوکا رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا زیادہ نہیں رہ سکتا ہے، بھوکا زیادہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے پانی کی، اس کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو سسٹم کیا بنایا کہ 2 4 20 30 فٹ کھودو، اس سے پانی نکالو. صحیح ہے، دن بھر میں آپ مشین کے ذریعے جہاں اس طرح کا پہلے تو کنویں سے پانی نکالتے، ایک کنواں کھودنے میں بھی 1 دن لگ جائے زیادہ سے زیادہ. تو چونکہ انسان 1 دن سے زیادہ، ابھی رمضان میں دیکھ لیجئے 14-15 گھنٹے میں انسان کیسے پیاس سے بلبلاتا ہے. تو چونکہ پانی کا انسان اس کے بعد زیادہ محتاج ہوتا ہے، تو پانی کو کیا ہے، لیکن چونکہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے انسان پیاسا، 10 12 14 20 گھنٹے انسان پیاسا رہ سکتا ہے، اسی لیے اس کو تھوڑا نیچے رکھا، پہلے کھودو پھر نکالو پھر پیو. تو کھودنے میں کتنا وقت لگے گا؟ دن بھر بھی لگ سکتا ہے، اب ایک بورنگ کرنے جائیے لگ جاتا ہے، اتنا وقت دیا. لیکن بھوکا انسان زیادہ دنوں تک رہ سکتا ہے، 2 3 3 4 4 دن 10 دن تک بھوکا رہ سکتا ہے، پانی پی پی کے بھی انسان جی سکتا ہے. تو خوراک کا سسٹم الگ کر دیا. آج وہ 3 مہینے کے بعد کاٹو گیہوں. دیکھیے، یعنی جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، ایک آکسیجن سانس اس کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ زیادہ مقدار میں بھی رکھا اور ناک کے قریب کر دیا. سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد انسان کو اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس سے تھوڑا سا کم ضرورت ہے پانی کی، لیکن کھانے سے زیادہ ضرورت ہے. تو پانی کو 10-20 فٹ اندر رکھا، 10-20 فٹ اندر رکھا پانی کو کہ آپ کھودو نکالو پیو. لیکن دانا اس کی ضرورت کچھ کم ہے، پانی اور سانس کے مقابلے میں تو بہت کم ہے. تو اس کا ایک سسٹم بنا دیا. آج وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کاٹو پھر بناؤ پھر پکاؤ پھر کھاؤ. یعنی دیکھ لیجیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، انسان کو جس چیز کی جس طرح ضرورت ہے اسی طریقے سے زمین آپ کے چلنے پھرنے کے لیے بچھونا تو ایک دم چپک کے چاہیے، سانس کی طرح آپ کے پیروں تلے بچھا دیا گیا، جہاں چاہو جاؤ، جتنی مرضی کھڑے رہو، جتنی مرضی بیٹھے رہو، جتنا چاہو سو، کوئی دقت نہیں ہے. تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے، دیکھیے اللہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس سے کچھ پھل نکالے، کس لیے؟ تمہارے کھانے کو. تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر اگر اتنی باتیں جان گئے ہو نا، تو پھر جان بوجھ کر آپ اللہ کے لیے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں ٹھہراتے ہو شریک؟ جس کو شریک ٹھہراتے ہو کیا اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ کوئی اور آسمان بنا ڈالے، کوئی اور زمین بنا ڈالے، تمہارے لیے آکسیجن کا انتظام کر دے، تمہارے لیے پانی کا کھانے کا کچھ ایسا انتظام کر دے؟ کیا اس کے اندر جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو کیا اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ کوئی ایسی انوکھی انداز میں کوئی کائنات بنا ڈالے؟ نہیں ہے نا. تو پھر کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ مت ٹھہراؤ کسی کو شریک جس کے اندر یہ طاقتیں نہیں ہے. جس کے اندر یہ طاقتیں ہیں وہی عبادت کے لائق ہے، وہی قابل عبادت ہے، وہی لائق عبادت ہے. اور یہ طاقت مخلوق سے، کائنات سے ماورا ایک ہستی کی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. اسی ہستی کی یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، یہ پاور ہے اس ہستی کے درمیان کہ وہ یوں زمین اور آسمان بنائے، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، ہمارے لیے سانس کا اتنی وافر مقدار میں آکسیجن کا انتظام کرے. یہ صرف اللہ ہی کو جچتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کے بس میں ہے، باقی کسی کے بس میں نہیں. تو جس کے بس میں یہ تمام کائنات کے تمام کارنامے جس کے بس میں ہے وہی صرف عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دوسرا کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ قرآن آپ کو بتانا چاہتا ہے. ایک جگہ اور جو ہے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایک سورت کا یہ خلاصہ ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف ترجمہ، چونکہ اگر تھوڑا لمبا ہے، اگر میں ترجمہ آیت بھی پڑھوں تو وقت لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے ہی اس پانی سے خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگاتے۔ کیا اس تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے انحراف کر رہے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون نے کیا تو خدا ہونے کا دعویٰ، تو اس کو اللہ کیا فرماتا ہے اس بات کو کہ کیا اس تخلیق میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اس راہ راست سے انحراف کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ میں خدا ہوں تو وہ اس راستے سے انحراف کر رہے، وہ ہے ہی نہیں، چونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی پتا چل گیا خدا وہ ہے جو مرتا نہیں، جو پیدا نہیں ہوتا۔ فرعون پیدا بھی ہوا اور مرا بھی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہی جھوٹا تھا، سمجھ رہے؟ یہ دعویٰ ہی جھوٹا تھا نا، اس کا مطلب یہی ہوا۔ اسی لیے اللہ صاف صاف کہتا ہے بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے انحراف کر رہے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، زمین کو ٹھہرنے اور قرار کی جگہ کس نے بنایا، اور زمین کے درمیان دریا کس نے پیدا کیے؟ زمین کے درمیان، درمیان کا مطلب یعنی ادھر بھی ایک ٹکڑا زمین ہے، ادھر بھی ایک ٹکڑا زمین ہے، بیچ میں دریا ہے۔ تو بتائیے کہ زمین کے درمیان دریا کو چاہے تو بہا لے جائے، مگر زمین کو ثابت قدم رکھا ہے۔ زمین ہے، برابر ہے، اپنی جگہ برقرار ہے، اور زمین کی برابری کے لیے پھر اچھا اور آگے، زمین کے درمیان پہاڑ کس نے پیدا کیے، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے پیدا کی؟ کیا اللہ دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے پیدا کی؟ دو سمندر ہے، ادھر بھی سمندر ادھر بھی، وہ آڑ جو زمین ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے پیدا کیا۔ آڑ کس نے پیدا کی؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے نہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بتاؤ تو صحیح، جب بے قرار شخص اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا کون جواب دیتا ہے، اور اس سے تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ بے شک مرض کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، وہ دوائی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید دوائی نے کچھ کام کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دوائی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ دوائی کام کر گیا۔ ایک واقعہ یاد ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں تکلیف ہوئی تو آپ لوگ سنے ہوں گے، تو اللہ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو اللہ نے بتایا کہ فلاں درخت جو ہے وہاں پہ جاؤ، اس میں سے ایک پتا توڑ کے کھا لو، شفا مل جائے گی۔ آپ نے توڑ کے کھایا، شفا مل گئی۔ دوسری مرتبہ جب پیٹ میں درد ہوا تو پھر وہی پیٹ کے پاس گئے، آپ نے توڑ کے کھایا، شفا ملی نہیں۔ پھر جب اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات رکھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلی بار چونکہ میری مرضی سے تھا، میرے حکم سے تھا، میں نے اس میں شفا رکھی تھی، چونکہ شفا دینا اس درخت کا کام تھا ہی نہیں، اب بھی وہی درخت ہے، وہی پتا ہے، وہی انسان کھا رہا ہے، وہی نبی وہی رسول کھا رہا ہے، درخت وہی ہے، پتا وہی ہے، بیماری بھی وہی ہے، پر شفا نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ کی مرضی سے تھا تو اس میں شفا رکھی گئی تھی۔ تو دوائیوں میں شفا نہیں ہے، کسی کو اگر شفا بھی ملتی ہے، کسی کو اگر کسی کے درد کا اگر علاج بھی ہو رہا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوائی صرف ہمارے لیے ایک مجاز ہے، ایک مجازی طریقہ ہے، ایک بہانہ ہے کہ اس سے ہمارا علاج ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ہم کو درد سے اگر کوئی نجات دے رہا ہے، مرض سے اگر کوئی شفا بخش رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، سمجھ رہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کو کہتا ہے بتاؤ تو صحیح، جب بے قرار شخص اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا کون جواب دیتا ہے، اور اس سے تکلیف کو کون دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین پر پہلے لوگوں کا نائب کون بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، تو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون راہ دکھاتا ہے، اور اس کی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اے محبوب آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، چونکہ کفار عرب سے یہ معاملہ تھا، مرحلہ تھا، کیونکہ کفار عرب مورتیوں کو پوجتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اللہ نے ان تمام باتیں جو ہے اپنے نبی کی زبانی کا ہلوائی اور کہا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ کہ کسی درد کا علاج کون کرتا ہے، کسی کی پکار کا جواب کون دیتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں، یہ تمام خوبیاں کائنات کو اس انداز سے بنانا
اور کائنات کو اس انوکھے سسٹم کے ساتھ پیدا کرنا اور اس سسٹم کو چلانا اور یوں عجیب غریب چیزیں، تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو. تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی شریک نہ ٹھہراؤ. کیونکہ اتنا کچھ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، پھر اس کے بعد شریک ٹھہراتے ہو. اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر عبادت کی کوئی لائق ہے، کوئی ہستی ہے عبادت کے لائق، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.